نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. عزیز طلبہ اعزام اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فصاحت و بلاغت سے متعلق دوسرا محاضرہ ہے۔ پہلے محاضرے میں آپ نے فصاحت و بلاغت کی ضرورت پر کچھ باتیں، کچھ اہم چیزیں آپ نے سنی اور نوٹ کی۔ ابھی اسی موضوع کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو پورا کرنے کے بعد ہم دوسرے موضوع کی طرف رجوع کریں۔ تو پچھلے محاضرے میں آپ نے یہ بات سنی تھی اور یہ بات کہی گئی تھی کہ انسان سماجی جاندار ہے، انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، اپنی ضرورت بیان کرنے کے لیے دوسرے انسان کا محتاج رہتا ہے، اور انسان اپنی ضرورت کو گفتگو کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں سے بیان کرتا ہے۔ اب آئیے آج کے اس محاضرے میں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی جو بہت سی ضروریات ہیں، انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت علم ہے۔ تو جس طریقے سے دوسری ضروریات کی طرف انسان باہمی گفتگو سے پہنچتا ہے، اپنی ضروریات کو گفتگو کے ذریعے بیان کرتا ہے، گفتگو کے ذریعے ہی اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو علم جو کہ ایک اہم ضرورت ہے انسان کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی گفتگو کی ضرورت پڑے گی۔ علم تک بھی انسان گفتگو کی ہی مدد سے پہنچتا ہے۔ اب آئیے اس ضمن میں جب علم کی بات آئی تو اس ضمن میں یہ بات کہی جائے گی کہ علم کا ماخذ اللہ کے بعد فرشتے اور انبیاء ہیں، اللہ کے بعد فرشتے اور انبیاء ہیں، اور انسان کے شعور کو علم تک رسائی کا سب سے مؤثر دھکا وحی ربانی نے ہی دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کا ماخذ کیا ہے؟ وحی ہے، چونکہ اللہ اور رسول کے درمیان، اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان جو گفتگو کا ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ لہذا اگر ہم وحی کو علم کا ماخذ قرار دیں تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا، شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب جو علم کا ماخذ ہے اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ علم کے ماخذ میں فصاحت و بلاغت ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ وحی یعنی وحی ربانی فصاحت و بلاغت
کے اعلیٰ معیار پر، بلکہ یہ کہا جائے کہ فصاحت و بلاغت کو وہیں سے نکالا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ لہٰذا نازل کرنے والا بھی فصیح و بلیغ، اس کا کلام بھی فصیح و بلیغ، جس کی طرف نازل کیا گیا وہ بھی فصیح و بلیغ ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہے، اس سے اعلیٰ فصاحت اور بلاغت کا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انسان کے کلام میں جتنی فصاحت و بلاغت ہوگی وہ کلام اتنا ہی مؤثر ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وحی کا نزول کیا ہے، کیوں کیا؟ وحی کا نزول راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا تھا، گمراہی پر چلنے والوں کو سیدھے راستے پر لانا تھا۔ اور یہ بات کب ہوگی؟ جب وہ کلام، جس کلام کے ذریعے سے لوگوں کو راستے پر، صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب وہ کلام مؤثر ہوگا، تبھی جب وہ کلام فصاحت و بلاغت سے پر ہوگا، تبھی لوگ ان کی بات ماننے کو تیار ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ گفتگو جتنی فصیح ہوگی، جتنی بلیغ ہوگی، مقصد تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اگر گفتگو غیر فصیح ہے، غیر بلیغ ہے، تو مقصد سے دور ہو جائے گی۔ اب فصیح و بلیغ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ اب آئیے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ علم کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ یہ سیکھنے اور سکھانے کے لائق ہے۔ علم کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے اوصاف ہیں، لیکن سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ یہ سیکھنے اور سکھانے کے لائق ہے، چونکہ اللہ نے خود علم الانسان ما لم یعلم فرمایا۔ اب علم کے سیکھنے اور سکھانے میں رکاوٹ اسی وقت پیدا ہوگی کہ سیکھنے والا کند ذہن ہو، یعنی درکار ذہنی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، دو ہی چیزیں ہوں گی، علم سیکھنے اور سکھانے میں جو رکاوٹ پیدا کریں گی وہ دو چیزیں ہیں، یا تو سیکھنے والا غبی ہوگا، کند ذہن ہوگا، ناسمجھ ہوگا، جتنی صلاحیت کی ضرورت ہے اتنی صلاحیت کا مالک نہیں ہوگا، یا پھر دوسری چیز یہ کہ سکھانے والا فصاحت و بلاغت سے محروم ہوگا۔ اگر سکھانے والا بھی فصاحت و بلاغت سے محروم ہے، تب بھی علم کے سیکھنے اور سکھانے میں رکاوٹ پیدا ہونا یقینی ہے۔ اب تک کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ فصیح استاد کا
فصیح انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنی تقریر سہل انداز میں کرے۔ آپ کو اندازہ کیسے ہوگا کہ میری تقریر سہل ہے، میری تقریر بہت آسان ہے؟ اندازہ ایسے ہوگا کہ تقریر کر کے جب آپ اٹھیں، جب آپ اپنی کلاس سے نکلیں یا جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں جب آپ اس سے الگ ہوں تو سننے والا یا طالب علم ایک نظر اس کتاب کی عبارت کی طرف کرے، اس کتاب کی عبارت کو دیکھے اور تھوڑی دیر اس انسان کی، اس استاد کی تقریر میں، لیکچر میں غور و فکر کرے۔ دونوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ میرا استاد تو ماشاءاللہ یہ آدمی اس صاحب کتاب سے زیادہ فصیح لگتا ہے، اگرچہ نہ ہو لیکن طالب علم سننے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ماشاءاللہ میرا یہ استاد اس صاحب کتاب سے زیادہ فصیح لگتا ہے۔ حضرات، طلبہ عزیز اور سامعین کرام، یہ تو بات ہوئی استاد کی تقریر کی۔ اب دوسرے ذریعے کی طرف آتے ہیں، یعنی اب تک جو بات ہو رہی تھی وہ زبانی تلفظ کی ہو رہی تھی، تقریر کی ہو رہی تھی، جو پہلا ذریعہ تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے ذریعے کی طرف جس کا نام قلم ہے۔ تو جس طریقے سے زبان سے سکھایا جاتا ہے اور فصیح استاد کی بات دل میں مؤثر ہوتی ہے، فصیح کلام دل پہ جادو کر دیتا ہے، اسی طریقے سے قلم بھی سکھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور محرر اور رائٹر کی تحریر اسی وقت مؤثر ہوتی ہے جب اس کی تحریر فصاحت و بلاغت کے معیار پر ہوگی۔ اگر اس کی تحریر فصاحت و بلاغت کا جو معیار ہے اس معیار پر کھری نہ اترے تو وہ تحریر صرف اسے ہی پسند آئے گی، یعنی صرف لکھنے والے ہی کو پسند آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ لکھا ہے تو وہ تو پسند کرے گا ہی، یعنی اس کا فائدہ محدود ہو جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے کہ وہ عدیم الفائدہ ہو جائے گی، تب بھی بیجا نہ ہوگا اور اس کی تحریر دم توڑ دے گی۔ لہذا رائٹر کی تحریر میں، لکھنے والے کی لکھاوٹ میں فصاحت و بلاغت کا ہونا ضروری ہے۔ تحریر فصیح و بلیغ ہو تو وہ تحریر لوگ پڑھیں گے، اس سے متاثر ہوں گے۔ اب تک کی تقریر سے اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ فصاحت و بلاغت کی ضرورت کیوں ہے؟ فصاحت و بلاغت کی ضرورت کیوں ہے، یہ اچھی طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی ضرورت کو بیان کرنے کے بعد چند منٹ میں اس کی اہمیت یعنی اس علم کی اہمیت پر بھی روشنی ڈال لیں، تاکہ اس علم کی طرف زیادہ سے زیادہ دلچسپی ہو۔ جب تک اس علم کی طرف دلچسپی نہیں ہوگی تو یہ علم سمجھ میں نہیں آئے گا۔